ضرور کہا ہے، لیکن جب یہ عمل پہ آ جائے اور یہ ٹھان لے نیکی کرنے کا ارادہ کر لے تو جو ہے اتنی بلندی پہ پہنچ جاتی ہے کہ بہت سارے مرد بھی اس پہ رشک کرتے ہیں، اور کو عبادت کرنے والی اور جو ہے مسئلے مسائل پیش کرنے والی ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب کسی اہم مسئلے پر کوئی ہمارے بیچ بحث ہوتی تو ہم مسئلہ جا کے امی عائشہ کے پاس لے جاتے، اس مسئلے کو وہ چٹکی میں حل کر دیتی تھی۔ تو خیر آپ کی یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود نیک بنیں، اپنے گھر کا ماحول نیک بنائیں اور خود بھی پردے کا اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں، نماز کی پابندی کریں، اور خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت کے لیے جنت کو کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہاں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو واپس آ کر عورتوں میں بیان کیا، فرمایا عورتوں میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، میں نے تم کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے، عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں جاتی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر کچھ صفتیں عادتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاتی ہو۔ ایک تو یہ بتایا کہ عورت میں لعن طعن کی عادت زیادہ ہوتی ہے، لعن طعن، اور ایک عورت کے اندر غیبت کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک نافرمانی کی بھی عادت ہوتی ہے، خاص کر شوہر کی نافرمانی کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ ان تین صفتوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو بہت آسان ہے تمہارے لیے جنت کمانا۔ مرد جنت کماتے ہیں عبادت سے، عورت جنت کماتی ہے خدمت سے۔ تمہارے لیے اللہ نے تمہارے اندر خدمت کا جذبہ رکھا ہے، تمہاری فطرت میں رکھا ہے۔ تم نے 5 سال کی بچی کو نہیں دیکھا بنا رہی ہوتی ہے، تمہاری فطرت میں اللہ نے خدمت کا جذبہ رکھا ہے۔ وہ تو عورت تو جیتی ہی دوسروں کے لیے ہے، جب بہن بنتی ہے بھائیوں کے لیے جیتی ہے، جب بیوی بنتی ہے شوہر کے لیے جیتی ہے، جب ماں بنتی ہے تو بچوں کے لیے جیتی ہے۔ تمہارے اندر خدمت کا اللہ نے جذبہ رکھا ہے، لیکن ان 3 صفتوں کو اپنے اندر نکالنا ہوگا۔ لعن طعن، لعن طعن کی عادت ایسی ہے کہ اپنے بچے کو نہیں بخشتی، دوسروں کا کہنا ہی کیا۔ بچہ اگر دودھ پیتے ہوئے معمولی سا دانت ہی لگا دے تو ایسی قبر تک سناتی ہے تیری قبر کھودو، یہ وہ جب صفت ہے زیادہ تر حدیثوں میں کہا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اپنی زبان پہ لعن طعن نہ لائیں۔ بعض مرتبہ ماں جو ہے بد دعا کا جملہ نکال دیتی ہے اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور خود کا گھر برباد کر بیٹھتی ہے، اس لیے اپنی زبان کو لعن طعن سے بچائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کانوں میں کبھی آواز آتی ہے اگر پڑوسن کی بکری بھی گھر آ گئی نا تو اب سنانا تو پڑوسن کو ہے، اب ڈائریکٹ تو پڑوسن کو نہیں سنا سکتی، اس لیے اس بکری کو ڈانٹتی ہے۔ پتہ نہیں یہاں کی عورتیں تو کیا کہتی ہیں، اکثر میں سکھاوٹی کی عورتوں کی سنتا رہتا ہوں، یہاں کی بھی کہتی ہیں کہ اگر پڑوسن کی بکری آ جائے، بیچاری بکری کو کیا پتا کہ تمہاری آپس میں بنتی ہے یا نہیں بنتی، بکری کو کیا پتا، لیکن وہ پڑوسن کی اگر بکری آ گئی گھر تو اب سنائے گی کس کو؟ سنانا پڑوسن کو ہے، لیکن مخاطب بنائے گی بکری کو۔ تازہ دھنی اتنا پانی اگتا پائیں مرے تازہ دھنی، یہ کس کو سنا رہی؟ سنا رہی ہے پڑوسن کو، لیکن بکری کو لعن طعن شروع کر دیا۔ اور سکھاوٹی کی عورتیں کہتی ہیں تیری قبر کھودو تیرا دھنی مرے، یہ نہیں، بکری کو ڈانٹ رہی ہے، کسی کو نہیں بخشتی۔ یہ لعن طعن کی عادت جو عورت کے اندر ہوتی ہے، یہ حالانکہ اپنے بچیوں کو پریشان مت کرو، اگر کچھ اچھا پکاؤ تو پڑوسیوں کو بھی پہنچاؤ۔ فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنے شوہر سے لچک کر بات مت کرنا، کہیں اس کے جذبات کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار مت کرنا، کہیں یتیم کو اس کے ماں باپ نہ یاد آ جائیں، اس کے جذبات کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ کسی غریب کے سامنے مالداری کی نمائش مت دکھانا، کہیں اس کے جذبات کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس روٹی کی وجہ سے پڑوسن کو کچھ مت کہنا۔ ایک واقعہ ہے حدیثوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر
تشریف لائے، حضرت عائشہ کی باری تھی، تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار آج میرے گھر تشریف لائے ہی، میری باری ہے، تو میں سب سے بہترین کھانا بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں۔ حضرت عائشہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ ساری بیویوں سے اچھا پکوان بنا کے نبی کو کھلاؤں۔ ایک مرتبہ باری تو حضرت سودا کی تھی، حضرت عائشہ نے بہترین حلوہ بنایا اور نبی کی خدمت میں جا کے سودا کے گھر پیش کر دیا۔ اب جب حضرت سودا کو پتا چلا کہ باری تو میری ہے لیکن حلوہ حضرت عائشہ بنا کے آئی ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ سوکنوں میں فطرتاً تھوڑی سی ہوتی ہے، تقابل ہوتا ہے تھوڑا سا فطرتاً، تو حضرت سودا کو اچھا نہیں لگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا سودا یہ چکھ تو لے، کتنا بہترین حلوہ بنایا ہے، جیسے آج ہمارے جو ہے اشرف نے کہتا ہے کتنی بہترین میں نے کھیر بنائی، تو عائشہ نے فرمایا کہ سودا میرا حلوہ چکھ تو لے، کتنی بہترین میں نے بنایا ہے، کتنا بہترین بنوایا۔ حضرت سودا سوکن تھی، ان کو اچھا نہیں لگا کہ باری میری عائشہ کیوں بنائے، تو حضرت جو ہے سودا نے وہ حلوہ لے کر عائشہ کے منہ پہ مل دیا، عائشہ کے منہ پہ مل دیا۔ اب حضرت عائشہ دوڑی دوڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ دیکھو اللہ کے رسول، یہ سودا نے میرے ساتھ کیا سودا کر لیا کہ حلوہ میرے منہ پہ مل دیا۔ تو نبی نے فرمایا عدلے کا بدلہ جائز ہے، تم بھی ایسا ہی کرو۔ تو حضرت عائشہ نے حلوہ لیا اور جا کے حضرت سودا کے منہ پہ مل لیا۔ ابھی یہ بات اندر گھر میں ہو رہی تھی، باہر کسی نے دستک دی، کون؟ کہ میں عمر بن خطاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سودا جلدی سے جاؤ، اپنا چہرہ دھو لو، باہر عمر آ رہی ہے۔ یہ گھر کے اندر جو ہے اسلام میں گنجائش ہے، اس کی ہوتی ہے، ناز نخرے ہوتے ہیں، یہ ساری محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا امی عائشہ کی خواہش ہوتی تھی کہ اچھا پکوان بنا کے نبی کو کھلاؤں۔ ایک مرتبہ باری خود حضرت عائشہ کی ہے، اب عائشہ کے جی میں آیا کہ آج اچھا پکوان بنا کے نبی کو کھلاؤں، لیکن گھر میں دیکھا تو مٹھی بھر جو کے سوا کچھ نہ تھا، تو انہوں نے جو کو پیسا، آٹا بنایا اور ایک روٹی بنائی، صرف آٹا اتنا ہی تھا کہ ایک روٹی بنی۔ اب سردی کا موسم تھا، نبی نے فرمایا زملونی یا عائشہ، عائشہ مجھے چادر اڑائیے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عائشہ نے نبی کو چادر اڑائی اور خود روٹی پکانے بیٹھ گئی۔ اور حدیثوں میں حضرت عائشہ کا بھولا پن بھی مشہور ہے، کبھی کبھار روٹی بنانے بیٹھتی تو بکری آتی آٹا ہی اٹھا کے لے جاتی، کبھی روٹی ڈالتی وہ جو ہے توے میں، وہ چولہے میں روٹی جل جاتی تھی، تو روٹی بنائی، ایک ہی روٹی بنی تھی، لیکن جب روٹی تیار ہوئی تو جا کے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھ لگ چکی تھی۔ اب روٹی کے خاطر نبی کو جگانا پسند نہ کیا، انتظار کرتی رہی کہ کب نبی کی آنکھ کھلے اور میں روٹی پیش کروں۔ اتنے میں پڑوسن کی بکری آئی اور روٹی اٹھا کے چلی گئی۔ پڑوسن کی ایک ہی روٹی تھی عائشہ کی، پڑوسن کی بکری آئی اور روٹی اٹھا کے چلی۔ اب اگر عائشہ بکری کے پیچھے بھاگتی ہے تو نبی کی نیند میں خلل پڑتا ہے، تو حضرت عائشہ کھڑی رہی، لیکن جیسے ہی بکری گھر سے باہر نکلی تو نبی کی آنکھ کھل گئی، تو کہا جو کھٹکا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ اب حضرت عائشہ تیز رفتار سے دوڑی، جب دوڑی تو نبی نے فرمایا رک عائشہ، کیوں ہانپ رہی ہو، کیوں دوڑ رہی ہو، بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اتنی محنت سے ایک روٹی بنائی تھی، اتنا ہی جو تھا میرے گھر میں ایک روٹی بنی، اور وہ روٹی میں نے آپ کے لیے بنائی تھی، لیکن پڑوسن کی بکری آئی اور وہ روٹی اٹھا کے لے گئی۔ حضرت عائشہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آرام سے جا، باہر جا کر دیکھ، اگر روٹی پڑی ہے تو لے آ، اگر روٹی بکری کھا گئی ہے تو اس روٹی کی وجہ سے پڑوسن کو کچھ مت کہنا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میری روٹی کتنی قیمتی ہے، کل کائنات تو میرے گھر کی یہی تھی ایک روٹی۔ نبی نے فرمایا جو ہے تعلقات کی قیمت تیری روٹی سے زیادہ ہے، رشتہ داروں کی جو تعلقات کی جو قیمت ہے، جو رشتہ داریوں کے تعلقات کی جو قیمت ہے وہ روٹیوں سے زیادہ ہے۔ آج بھی جھگڑے روٹی گئی ہے، مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں پوچھا،
ارے ان سے زیادہ تو رشتہ داری قیمتی ہے، ان سے زیادہ تو تعلقات قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا یہ عورت کے اندر ایک تو لعن طعن کی صفت زیادہ ہوتی ہے، تو لعن طعن سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو اللہ کے شکر کے عادی بنائیں۔ دوسری چیز جو حدیثوں میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ عورت کے اندر غیبت کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ ماشاءاللہ آج کل تو مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، لیکن یہ صفت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دوں گا۔ تو لوگ آئے اور گھڑ کے جھوٹ سنانے لگے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ جو ہے فلاں کھیت میں ایک سفید پاڑے نے بچہ جنم دیا ہے اور ہم نے اس کا اتنا کلو دودھ نکالا ہے۔ اس طرح کے جھوٹ گڑتے رہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا بادشاہ سلامت، آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور کئی دیر تک باتیں کر رہی تھی، لیکن ان عورتوں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو عورتیں آپس میں بات کریں اور کسی کی ٹانگ نہ کھینچے، کسی کی چغلی نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں، یہ صفت زیادہ ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور تیسری صفت حدیثوں میں بتایا گیا کہ ناشکری کی صفت زیادہ ہوتی ہے۔ زبان پہ ناشکری کے جملے ہوتے ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا۔ مولانا تھانوی نے لکھا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر عورت کو سونے کے پلنگ پہ بٹھا کے چاندی کے برتنوں میں دنیا بھر کے پھل فروٹ 70 سال تک کھلاتے رہو، لیکن 70 سال کھانے کے بعد بھی اگر کھانا بناتے وقت گھر میں نمک نظر نہیں آیا، یا ہلدی ختم ہو گئی، یا آج زیرو نظر نہیں آیا، یا دھنیا ختم ہے، تو سیدھا اس کی زبان پہ جملہ کیا آتا ہے؟ حالانکہ 70 سال سے خدا کی نعمتیں کھا رہی تھی، لیکن جملہ یہ آتا ہے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا۔ ارے شوہر کہے میں نے تیرے لیے اتنے کپڑے سلائے پھر بھی کہہ رہی ہے کچھ نہیں، کہ وہ کپڑے کیا وہ تو چیتڑے تھے۔ ارے اتنے تیرے لیے چپل لایا ڈیزائن والے، کا نہیں وہ تو لیٹر تھے۔ ارے اتنے تیرے لیے برتن لایا، کہ نہیں وہ تو جو ہے ٹھیکرے تھے۔ یہ ناشکری کے جملے عورت کے زبان پہ ہوتے ہیں، اس لیے عورتیں دوزخ میں زیادہ جاتی ہیں۔ اپنی زبان کو ناشکری سے بچا لیں۔ ہر وقت اللہ کیا اگر کوئی پوچھے کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، گھر میں کیسا ہے، کیسا کاروبار ہے آپ کے شوہر کا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حالات ہیں۔ ہر وقت اللہ کا شکر زبان پہ ہونا چاہیے۔ پھر نبی نے فرمایا عورت کے لیے جنت کو کمانا آسان ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت 4 کام کر لے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 4 کام، اگر تمہیں جنت خریدنی ہے جو 4 کاموں میں تم جنت خرید سکتی ہو۔ ایک کام تو یہ بتایا کہ نماز کی پابندی کرے۔ سن لو میری بچیوں، اور آج اب جلسے کی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہو تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج کی دوپہر سے لے کر زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گی۔ گھر میں کیسا ہی کام آ جائے، شادی آ جائے، بیاہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، ہاں کچھ عذر ہے شریعت کے، مہواری کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے جو نماز معاف ہے وہ شریعت نے تمہیں اجازت دے دی، لیکن اس کے علاوہ کسی عذر کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کیا ملے گا نماز سے؟ کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے جس کی زندگی میں نماز نکل آئی اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے اور اس بندی کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو۔ اگر چاہتی ہو کہ قیامت کے دن گناہوں سے پردہ نہ اٹھے تو نماز کی پابندی کرو، اللہ تمہارا حساب آسان کر دیں گے۔ حدیث میں پہلا انعام یہ بتایا گیا کہ اس کا حساب آسان کر دیا جائے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ خدا بندے کی کوتاہیاں دیکھے اور پھر کہے جا جنت میں میں نے معاف کر دیا۔ تو اگر آسان حساب کرانا ہے آخرت میں تو نماز کو ساتھ میں رکھنا ہوگا۔ نماز اتنا بڑا تحفہ ہے یہ معراج کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے پہلے آسمان پہ پہنچے تو دیکھا فرشتے قیام میں کھڑے تھے، دوسرے
दूसरे आसमान में पहुंचे, देखा फरिश्ते रुकू में थे। तीसरे आसमान में पहुंचे, देखा फरिश्ते सजदे में थे। चौथे आसमान पर पहुंचे, फरिश्ते अत्तहियात में बैठे हुए थे। पांचवें आसमान पर पहुंचे, फरिश्ते तस्बीह में थे। छठे आसमान पर पहुंचे, फरिश्ते तहलील बयान कर रहे थे। सातवें आसमान पर पहुंचे, फरिश्ते तकदीस बयान कर रहे थे, खुदा की पाकी बयान कर रहे थे। तो नबी के जी में आया, काश के कोई ऐसी इबादत मेरी उम्मत को भी मिल जाए। तो जब अर्श पर पहुंचे, जितने भी फरिश्ते पहले आसमान से लेके सातवें आसमान तक जिस तरह इबादत कर रहे थे, वो सारी इबादत मैंने नमाज में रख दी है। अगर फरिश्ते कयाम में थे तो कयाम को मैंने नमाज में रख दिया। अगर फरिश्ते रुकू में थे तो रुकू को मैंने नमाज में रख दिया। अगर फरिश्ते सजदे में थे तो सजदा मैंने नमाज में रख दिया। अगर फरिश्ते अत्तहियात में बैठे हुए थे तो मैंने अत्तहियात नमाज में रख दिया। अगर फरिश्ते तस्बीह पढ़ रहे थे तो तस्बीह मैंने नमाज में रख दी। अगर फरिश्ते तहलील बयान कर रहे थे तो तहलील मैंने नमाज में रख दी। अगर फरिश्ते तकदीस बयान कर रहे थे तो तकदीस मैंने नमाज में रख दी। यानी जब आप 2 रकात पढ़ती हो तो सिर्फ 2 रकात नहीं है, बल्कि सारे आसमानों की, सारे फरिश्तों की सारी इबादत नमाज में आ जाती है। बल्कि सारी कायनात जितनी भी मखलूक है, आप देखो दरख्तों को कयाम में खड़े हैं, गाय भैंस बकरी को देखो रुकू में है। अगर आप मेंढक कछुए को देखो सजदे में है, परिंदों को देखो तस्बीह में है। सारी कायनात की इबादत अल्लाह ने नमाज में रखी है। जब हम 2 रकात पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 रकात नहीं, बल्कि सारे फरिश्तों की इबादत, सारी कायनात की इबादत हम तो 5 मिनट में अदा कर लेते हैं 2 रकातों में। इसलिए हम सब नमाज की पाबंदी करें। नमाज से गुनाह साफ होते हैं। ए मेरे करीम मूसा, आखिरी उम्मत आएगी, उसको मैं 5 वक्त की नमाज दूंगा। मेरा बंदा मेरी बंदी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, उसको गुनाहों से ऐसा साफ कर दूंगा, ऐसा साफ हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समंदर के रास्ते सफर कर रहे हैं, देखा एक बुगला कीचड़ में लथपथ हो रहा है। जब पूरा गंदा हो गया तो जो है पानी में चला गया और साफ सुथरा नहाया और बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। जब साफ हो गया तो फिर कीचड़ में आ गया। जब कीचड़ में वापस लथपथ गंदा हो गया तो फिर पानी में चला गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये परिंदा सफेद बुगला इतना साफ होता है, नहाता है और फिर कीचड़ में चला जाता है और फिर पानी में साफ हो जाता है। इतने में जिब्रील अमीन आया, फरिश्तों का सरदार आया। उसने आगे बताया, अल्लाह के पैगंबर, इस परिंदे के जरिए से अल्लाह आपको ये पैगाम देना चाहते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब की आखिरी उम्मत आएगी, मैं उनको 5 वक्त की नमाज दूंगा। जो गुनाहों से, गुनाहों की गंदगी से लथपथ होकर जब मेरा बंदा मेरी बंदी मुसल्ले पे नमाज के लिए आएंगे तो गुनाहों से ऐसे साफ हो जाएंगे जैसे ये परिंदा पानी में साफ हो रहा है। इसलिए पहला काम नबी ने ये बताया, 4 काम सुन लो फिर दुआ हो जाएगी। नबी ने फरमाया, अगर कोई औरत 4 काम कर ले तो मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। पहला काम यह है कि नमाज की पाबंदी करे। दूसरा काम बताया, रमजान के रोजे रखे, साल में 1 मरतबा रमजान के रोजे रखे। और तीसरा काम बताया, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। अपनी इज्जत की हिफाजत, मेरी बच्चियों, गलत हवाएं चल रही है, गलत माहौलात, मोबाइलात का जमाना है, जो है दुनिया की औरतें क्या कर रही हैं ये हमें नहीं देखना। हमारी आइडियल अम्मी आयशा है, हमारा रोल मॉडल फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला नहीं। टीवी की स्क्रीन पे क्या आ रहा है, मोबाइल की स्क्रीन पे क्या आ रहा है, जमाने की हवा किस तरफ है, हमें ये हरगिज नहीं देखना है। हमें किसी बच्ची की इज्जत लूट जाती है तो उसके माँ बाप की जिंदगी हराम हो जाती है, वो फिर जी नहीं सकते हैं, वो घुट घुट के जिंदा मरने लगते हैं। इसलिए फरमाया, जो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, पाबंदी के साथ और जो है पर्दे के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ सबसे बेहतर औरत कौन सी है? तो सहाबा ने अलग अलग जवाब दिए। हज़रत अली खामोश हो गए। तो मैंने पूछा, अली तुम भी बताओ कि सबसे बेहतर औरत कौन सी है? तो हज़रत अली मजलिस से उठ के चले गए।
اور گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے کیونکہ فاطمہ کو پوچھنے چلے گئے. فاطمہ سے جا کے پوچھا اللہ کے رسول کی بیٹی, اللہ کے نبی خود سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ تو فاطمہ نے بتایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جس پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے اور اس کی نگاہ بھی کسی غیر مرد پہ نہ پڑے. یہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے. اور اس پر حضرت فاطمہ نے خود چل کے دکھایا. جب آخری وقت آیا تو ام امیس سے کہنے لگی علی کو بتا دینا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے, رات کو. کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ کسی غیر مرد کی نگاہ میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے. اور علی کو کہنا میں نے غسل کر دیا ہے, مرنے کے بعد مجھے نہلانا مت. کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرا جسم کوئی نہ دیکھے. کیا عورتیں تھی جو چاہتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے جسم ننگے نہ ہوں, اور کیا آج عورتیں ہیں کہ زندہ ننگی پھر رہی ہیں. یہ ہمارا رول ماڈل تو فاطمہ ہے. فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور فرمایا ام امیس کوئی ایسی ترتیب بتا, میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کی شناخت بھی نہ ہو, جسم کی شناخت بھی نظر نہ آئے کہ فاطمہ پتلی تھی یا فاطمہ موٹی تھی, کسی کو پتہ نہ چلے. تو ام امیس نے بتایا میں جب ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی تو حبشے میں نے دیکھا تھا کہ وہاں عورت کے جنازے پہ لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ عورت کے جسم کی شناخت نہ ہو سکے. تو فاطمہ نے بتایا وہ لکڑیاں میرے جنازے پہ بھی رکھنا تاکہ کسی غیر مرد کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ پتلی تھی یا موٹی تھی, اس کا جسم کیسا تھا. اللہ نے کرم کر دیا, رات کو جنازہ اٹھا اور وہ لکڑیاں بھی ڈالی گئیں. اور آج بھی اسلام میں عورت کے جنازے پہ ڈالنا, گول طرح کا پنجرا ڈالنا سنت قرار دیا گیا, سنت قرار دیا. آج بھی عرب میں عورت کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے اوپر گول پنجرا سا ڈالا جاتا ہے تاکہ غیر مردوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ عورت کے جسم کی شناخت کیا ہے. تو ہمارا رول ماڈل تو فاطمہ ہے, ہماری آئیڈیل تو فاطمہ ہے. ان کے پیچھے چلیں. کتنی باحیا آپ نے سنا ہوگا خدیجہ, الگ الگ حدیثوں میں ہے خدیجہ ساری عورتوں کی سردار ہے. کسی روایت میں آئے گا مریم جو ہے ساری عورتوں کی سردار ہے, کسی روایت میں آئے گا عائشہ ساری عورتوں کی سردار ہے. لیکن علماء نے تطبیق کی ہے کہ مریم ساری عورتوں کی سردار ہے عفت کے سبب, عفت کی پاک دامنی کی وجہ سے. اور عائشہ جو ہے ساری عورتوں کی سردار ہے علم کی وجہ سے. خدیجہ ساری عورتوں کی سردار ہے خدمت کی وجہ سے. اور فاطمہ ساری عورتوں کی سردار ہے شرم و حیا کی وجہ سے, شرم و حیا کی وجہ سے. اپنی عزت کی حفاظت کریں. یہ جو دوسرا کام نبی نے بتایا, اپنی عزت کی حفاظت, پردے کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی آواز کو بھی پست رکھا کریں. راجستھان کی عورت پست بولنا جانتی بہت تھوڑا ہے, اس طرح گوار میں بات کرے گی جس طرح کوئی پٹیل کر رہا ہو. ارے تو عورت ہے, مستورات چھپنے کی چیز, عورت کہا جاتا ہے چھپنے کی چیز کو. تیری جب اسلام میں تو زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی, اذان نہیں دے سکتی, حج میں زور سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ زور سے نہیں پڑھ سکتی, تو گوار میں زور سے کیسے بول سکتی ہے؟ اور شادی بیاہ میں زور سے ہاں ہو کر کے کیسے گانے گا سکتی ہے؟ تیری آواز پہ بھی اسلام نے پابندی رکھی ہے. اس لیے اپنی آواز کو بھی پست رکھے اور اپنے لباس سادگی کے ساتھ, سادگی کے ساتھ. آج المیہ یہ ہے کہ جب باہر جاتی ہیں شادی بیاہ میں تو سج دھج کے جاتی ہیں, حالانکہ اسلامی حکم یہ تھا کہ جو ہے تمہیں جو سجنا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے سجنا ہے. خوشبو لگاؤ تو اپنے شوہر کے سامنے لگاؤ. اگر تجھے بہترین جوڑے پہننے ہیں اپنے شوہر کے سامنے پہن, تجھے اگر بہترین زیور پہننے ہیں تو اپنے شوہر کے سامنے پہن. لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ گھر میں تو رہے گی بھنگن کی طرح, گھر میں رہے گی نوکرانی کی طرح, لیکن جب گھر سے باہر نکلے گی تو دلہن بن کے خوشبو لگا کے. حدیثوں میں لعنت فرمائی گئی اس عورت پر جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے. جو جس عورت کا گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کے زیور کی آواز آتی ہے, اس عورت پر اللہ اور اس کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اور جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اس عورت پر بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں.
آپ کہو گی کہ صرف عورتوں کو ہی سنا رہا ہے، مردوں کو نہیں سنا رہا۔ جب مردوں میں بیان ہوتا ہے تو میں ان کو بتایا کرتا ہوں، مجھے یہ مت پوچھا کرو کہ صدقہ کس کو دے، غریب کوئی لوگ نہیں ہے، صدقہ کس کو دے، تو میں مردوں کو بتایا کرتا ہوں جاؤ اپنی بیویوں کو مسکرا کے دیکھو، صدقے کا ثواب ملے گا، اپنی بیوی کے منہ میں جا کے لقمہ دے، تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی نے دونوں طریقے بتائے ہیں، مردوں کو بھی بتایا ہے، عورتوں کو بھی بتایا ہے، اور خود کس طرح مردوں کو خود چل کے دکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اپنے ابو کے پاس جاؤ، چادر لے آؤ کیونکہ مجھے بخار ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جب بیٹی فاطمہ نے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ امی چادر مانگ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، حالات پوچھے، فرمایا خدیجہ آج تو نے چادر مانگی، اگر محمد سے تو اگر آج کھال مانگتی، جلد مانگتی تو محمد تجھے حاضر کر لے۔ حالانکہ یہ صرف محبت کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا نبی میرے سر میں بہت درد ہے، بہت میرے سر میں درد ہے۔ نبی نے فرمایا عائشہ یہ درد تیرے سر میں نہیں میرے سر میں ہے۔ حالانکہ نبی کے سر میں درد نہیں تھا، لیکن یہ محبت کی باتیں ہیں۔ یہ بتایا مردوں کو کہ بیوی کے ساتھ، لیکن صرف بیوی نہیں، اسلام میں ماں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے۔ خدمت میں کہنا ماننے میں ماں کا حق پہلے ہے، اگر دل ادھر بیوی کی طرف چلا جائے تو اس کی اسلام نے اجازت دے دی ہے، لیکن جب حکم ماں دے تو ماں کی مانی پڑے گی۔ خدمت میں ماں مقدس ہے، ماں مقدم ہے، اس نے تیرے لیے راتوں کی نیند جو ہے رات کی قربانیاں اٹھائی ہیں۔ جب تو چھوٹا تھا صرف رونا جانتا تھا، تیری ماں نے سب کچھ قربان، آج کے تیرے جملے بدل جاتے ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں تو شادی سے پہلے کہتا ہے کہ ماں تین پکڑی روٹی کو دی بھائے، اور شادی کے بعد اے ڈوگری سارا دن متو دی کھائے۔ ارے یہ تیرے جملے کیوں بدل گئے کہ شادی سے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ ماں تین پکڑی روٹی کو دی بھائے، اور شادی کے بعد میں کہ ڈوگری سارا دن متو دی کھائے۔ یہ تیرے جملے کیوں بدل گئے؟ یہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر یہ ناراض ہے تو خدا بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں خدا بھی ان سے ناراض ہے۔ لیکن میں عورتوں سے آج باتیں کر رہا ہوں، مردوں کو کسی اور موڑ پہ لوں گا۔ میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، میری بچیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اور چوتھی چیز، یہ چار کام یاد رہیں گے۔ نبی نے فرمایا نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور چوتھا کام بتایا اپنے گھر والے کو خوش رکھے۔ اگر کسی عورت کا انتقال اسی حال میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے جنت کمانا۔ اگر شوہر ناراض ہے، اگر تم ساری رات نوافل پڑھتی رہو تب بھی ساری رات تم پہ لعنت اترتی ہے اللہ کی، کیونکہ شوہر ناراض ہے تو خدا بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیرے شوہر کا حق ہے۔ جب مرد نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو نبی نے فرمایا تیری ماں کا حق تجھ پر سب سے پہلے ہے۔ یہ تطبیق ہے اسلام میں۔ تو چار کام یاد کر لو، نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، پردے کے ساتھ زندگی گزارو، اور اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اسی میں تمہاری جنت چھپی ہوئی ہے۔ تم زیادہ جو ہے باہر نہیں جا سکتی، 4 مہینوں میں نہیں جا سکتی، تم زیادہ جو ہے باہر، مرد بہت ساری نیکیاں کما لیتے ہیں، تم گھر کے اندر رہتی ہو، تم خدمت سے جنت کما سکتی ہو۔ تم یہ 4 کام کر لو، نبی نے فرمایا میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا گھر میں رہتے ہوئے سب سے بڑی ذمہ داری تم پر ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ آج ہم جب بچے چھوٹے ہیں تو محبت میں کچھ نہیں کہتے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سر پکڑتے ہیں کہ بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، میرا بیٹا نہیں مانتا۔ اگر جب پودا ہوتا ہے تو اس کی شاخوں کو موڑا جا سکتا ہے، لیکن جب درخت بن جائے تو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن موڑا نہیں جا سکتا۔ جب بچے 6 سال کے ہو جائیں تو ماں کو فکر شروع ہو جانی چاہیے تربیت کی۔ جو ہے ہم تو 12-13 سال کے ہو جاتے ہیں فکر ہی نہیں کرتے، اور بعد میں جب سخت بن جاتے ہیں کہنا نہیں مانتے تب سر پکڑتے ہیں۔ ایک
جو ہے باپ روتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا کہ اللہ کے رسول ہمارے بیٹے نے آج ہمیں بڑی سوٹی سے بڑی لکڑی سے مارا ہے، مجھے بھی مارا اور اپنی امی کو بھی مارا، ہم دونوں میاں بیوی کو ہمارے بیٹے نے مارا ہے اور ہمارے سر پھوڑ دیے، ہمارے چہرے زخمی کر دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ نبی نے فرمایا اس جوان کو بلایا جائے۔ جب وہ نوجوان آیا اللہ کے رسول نے پوچھا تو نے ہاتھ اٹھائے ماں باپ پر؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو اسلام ہے، آپ کی یہ جو شریعت ہے، اس میں ماں باپ پر کچھ حقوق ہے یا صرف اولاد پر ہی حقوق ہے؟ تو نبی نے فرمایا نہیں نہیں، میری شریعت تو جو انصاف کی متقاضی ہے، اس میں انصاف ہے، جس طرح ماں باپ پر حقوق ہیں ایسے ہی اولاد پر حقوق ہیں۔ تو اس نوجوان نے پوچھا اللہ کے رسول اولاد ماں باپ پر اولاد کے لیے کیا حقوق ہیں؟ تو نبی نے فرمایا ماں باپ پر اولاد کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھے، نام اچھا رکھو، صحابہ کے نام پہ، نبیوں کے نام پہ۔ آج تو مصیبت تو یہ ہو گئی کہ نیا نام رکھو، اور نئے کہاں سے لائیں؟ نیا نام رکھو، اور نیا مسکان چلا تو سب نے مسکان مسکان رکھ دیا۔ اچھے نام جس کے معنی بھی اچھے ہوں، نبیوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ اچھے نام رکھو۔ ایک شخص کسی مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب ہمارے یہاں پوتا ہوا، نواسا ہوا، بھتیجا ہوا، بھانجا ہوا ہے، نام کی لسٹ لکھ کے دو، کیونکہ ایک دو تو گھر والے مانیں گے نہیں۔ تو مولوی صاحب نے پوری لسٹ بنا کے دی، صحابہ کے نام، نبیوں کے نام۔ بچہ شام کو واپس آیا، مولوی صاحب یہ گھر والے مانتے ہی نہیں، اتنے سارے نام لکھ دیے، مانتے ہی نہیں۔ گھر والوں کی ڈیمانڈ یہ ہے، مانگ یہ ہے کہ نام ایسا ہو کہ ہمارے محلے میں کسی کا نام نہ ہو، نام قرآن میں ہو، نام نیا ہو، قرآن میں بھی ہو نیا بھی ہو، ایسا نام بتاؤ۔ مولوی صاحب کوئی تھا مولانا عبد القدیم جیسا، اس نے بتایا تو پھر تو فرعون رکھ لو، فرعون کا نام قرآن بھی ہے، تمہارے گاؤں میں بھی نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مصیبت ہے کہ نیا ضروری نہیں ہے، صحابہ کے نام پہ نام رکھیں تو پہلی ذمہ داری نام اچھے رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے۔ نبی نے دوسرا کام بتایا، نبی نے فرمایا اللہ جس کو 3 بیٹیاں یا بعض روایتوں میں 2 بیٹیاں، اللہ جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائے اس کے نام اچھے رکھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، ان کے نکاح کر دے، ایسے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں۔ صرف کہانی کر کے دکھایا، جب بیٹی فاطمہ ملنے آتی تھی تو محمد عربی کھڑے ہو جاتے تھے اور فاطمہ کی پیشانی چومتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو چھوٹی آپ کی بچی ہے، فرمایا تمہاری نگاہوں میں چھوٹی ہے، میری نگاہوں میں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ کر کے دکھایا، اپنی بیٹی کو عزت دی۔ ہاں اس دور میں فرمایا جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، اس دور میں فرمایا بیٹی میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا فرمائی ان کے نام اچھے رکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کے نکاح کر دے، تو ایسے بھائی اور ایسے ماں باپ کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوں گے جتنے جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ تو غیر میری بچیوں اپنی عزت کی حفاظت کرو، آئیڈیل بناؤ مریم کو۔ قرآن میں جو سورہ مریم ہے، تنہائی میں جو گھر کے اندر غسل خانے میں نہانے جاتی ہے تو فرشتہ جبریل آیا مرد کی شکل میں، خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ تو مریم نے کیا کہا تھا؟ مریم کوئی زمانے کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ مسکراہٹوں کے ساتھ استقبال کرتی۔ مریم نے کہا قالت انی اعوذ من الرحمن ان کنت تقیا، کون ہے تو؟ اللہ کی پناہ، چلا جائے یہاں سے۔ جبریل نے کہا میں تو فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا باتیں کیسی کرتا ہے؟ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ خدا کا فرشتہ ہوں اور دوسری طرف مجھے کہہ رہا ہے بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہوں، مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام، میری تو شادی نہیں ہوئی،
लम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं कोई बागी औरत नहीं हूँ। तो मरियम को जवाब दिया फरिश्ता क़ाल कज़ालिक। नक्शबंदी फरमाते हैं मौलाना ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया कि कज़ालिक जो है ना मरियम की इफ़्फ़त पे मुहर है कि मरियम तेरी बात सही है, तेरी पाक दामनी पे खुदा के फरिश्ते भी गवाही देते हैं, लेकिन अल्लाह ने फैसला किया है, वो अल्लाह जो बगैर माँ बाप के आदम को पैदा करता है, जो बगैर माँ के हवा को पैदा करता है, वो अब जो है बगैर बाप के ईसा को पैदा कर रहे हैं, इसलिए अब तेरे पेट से पैदा होगा। लेकिन मरियम ने क्या जवाब दिया? हालांकि महल्ले वालों ने जब आके बताया या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौई व मा कानत उम्मुकी बगिया। हाँ, हालांकि कहना तो मरियम को चाहिए था, लेकिन लोगों ने क्या कहा? ओ हारून की बहन, ओ हारून की बहन, ओ तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। ये आज भी लोग कहते हैं अगर बच्ची की इज्जत खतरे में चली जाए तो फिर इज्जत भाई की भी चली जाती है, इज्जत तो फिर माँ की भी चली जाती है, इज्जत तो फिर बाप की भी चली जाती है। या उख्त हारून, ए हारून की बहन, तेरे माँ, हाँ हालांकि तो का फकालत इस अशारत नहीं, बेटे की तरफ इशारा किया। खैर ये लंबा वाक़या आप कुरान करीम में मुताला करें, आप सुनते रहते हैं। मैं ये कह रहा था अपना आइडियल बनाए मरियम को, ये 4 काम कर लें, अपनी बच्चों की तरबियत करें। तो खैर वो वाक़या बीच में रह जाएगा। वो आया, बाप कहने लगा अल्लाह के रसूल बेटे ने हमें मारा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटा क्यों मारा? तो बेटा कहने लगा अल्लाह के रसूल माँ बाप पर औलाद के क्या हुकूक है? नबी ने फरमाया नाम अच्छा रखें, तालीम और तरबियत का इंतजाम करें माँ बाप, और उनके निकाह करें और उनके ऊपर खर्च करते रहें निकाह तक। तो वो कहने लगा अब सुनो अल्लाह के रसूल, जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा तुम्बल, गटर का कीड़ा, गंदगी का कीड़ा तुम्बल। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जिस जमाने में बच्चे मकतब जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस जमाने में मेरे माँ बाप ने बकरियां चराने भेज दिया। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे माँ बाप ने ऊंट चराने के लिए भेज दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, न माँ बाप के अदब सिखाए, न बड़ों के अदब, कुछ भी नहीं सिखाया। जो सिखाया मेरे बाप ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जंगल में जब ऊंट चराते हो, ऊंटों में जब लड़ाई हो जाए तो कैसे छुड़ाओगे? जब 2 ऊंटों में लड़ाई हो जाए तो बड़ी सी सोटी उठाना, बड़ी सी लकड़ी उठाना, दोनों के मुंह पे मारना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मेरे बाप ने तो मुझे यही सिखाया था। मैं तो ऊंट चराया करता था, ऊंटों में लड़ाई होती थी तो मैं लकड़ी मारता था दोनों के मुंह पर और लड़ाई ऊंटों की खत्म हो जाती थी। अल्लाह के रसूल कल क्या हुआ? कल शाम को मैं जब ऊंट चरा के वापस आया ना तो घर में अम्मी पापा लड़ रहे थे। तो मुझे तो मेरे बाप ने सिखाया था, मैंने लकड़ी उठाई और दोनों के मुंह पे मारना शुरू कर दी। अब अगर लड़ाई तो खत्म हो गई, अल्लाह के रसूल जख्म कितने आए मैं नहीं जानता। तो अल्लाह के रसूल गुस्से हो गए, फरमाया इस बेटे का कसूर नहीं है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर माँ बाप का है। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो खैर जितनी भी बातें हुई अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया है। ये एक इलाके में निराला मकतब है। अल्लाह ताला बद्र नजर से जो है नजर बद से इस मकतब की हिफाजत फरमाए और असातिज़ा जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको इखलास अता फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनको आखिरत में बेहतरीन, दोनों जहां में बेहतरीन बदला अता फरमाए। और आप जितने भी आई हैं, काम छोड़कर आई हैं, अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल फरमाए। अब दुआ हो रही है और दुआ के बाद भी शोर व शगब न करें, शोर व शगब न करें, आहिस्तगी के साथ में और जो है आहिस्तगी के साथ में